الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بشتی زیور حصہ اول صفحہ نمبر 95 تیمم کے بارے میں ہم مسائل پڑھ رہے تھے۔ ان کی جو شرائط تھی، تیمم کی جو شرائط تھیں ان کی فرداً آ رہی تھی، تو اسی کے ذیل میں ایک عنوان آتا ہے صفحہ نمبر 95 پہ، بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا خوف۔ مسئلہ: اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، تب بھی تیمم درست ہے، لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرتا ہو کرے تو گرم سے وضو غسل کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو کرنا درست ہے۔ جی یہ بھی ہے کہ پانی ہونے کے باوجود یہ صورت ہے کہ انسان تیمم کر سکتا ہے، لیکن پانی ایسا ہے کہ جس کے استعمال پر یہ قادر نہیں ہے کہ اگر استعمال کرے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑی بیماری لگ سکتی ہے، بیماری بڑھ جائے گی وغیرہ۔ مسئلہ: اگر کہیں اتنی سردی پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو اور رضائی لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ نہا کر اس میں گرم ہو جائے، تو اس وقت تیمم کر لینا درست ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ بعض دفعہ یوں ہے کہ نہانے سے نہا تو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد کسی گرم جگہ پر کوئی ہیٹر یا کوئی ایسی چیز بندوبست نہیں ہے تو پھر اس نہانے کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہو سکتا ہے اور یا ہلاکت تک کا خوف ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے۔ مسئلہ: اگر کسی کے آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو نہانا واجب نہیں۔ جی بدن کے اوپر چیچک بیماری ہے، زخم بن گئے ہیں یا کوئی اور ایسی بیماری ہے پورے بدن کے اوپر ہے جس کی وجہ سے پانی جسم کے اوپر بہا ہی نہیں سکتا بلکہ تیمم کر لے تو نہانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر لے، تو ایسے صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنابت میں اکثر بدن کا پیمائش کی راہ سے یعنی پیمائش کے اعتبار سے اعتبار کریں گے، جبکہ بے وضو ہونے میں اکثر اعضائے وضو کا شمار میں یعنی کوانٹٹی میں اعتبار کریں گے۔ جب اکثر حصہ پر زخم ہو تو وضو اور غسل ساقط ہو جائے گا اور تیمم کریں گے۔ جب غسل کی بات آئے تو اس وقت جب کہا جائے کہ اکثر جسم اگر زخمی ہے تو تیمم کرنا جائز ہے، تو وہاں اکثر سے مراد ہوگا پیمائش، اور اگر وضو کی بات ہو رہی ہو اور وہاں پر یہ بات آئے کہ جب اکثر وضو کے جو اعضاء ہیں وہ زخمی ہیں تو پھر تیمم کر سکتا ہے، تو وہاں پر اکثر سے مراد کوانٹٹی گنتی میں ہے، شمار میں، کیونکہ وضو کے کل 4 اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، منہ ہے، پاؤں ہیں اور سر کا مسا ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اگر آدھے اعضائے وضو صحیح ہوں اور آدھے زخمی ہوں تو صحیح اعضاء کو دھو لے اور زخمی حصہ پر مسا کر لے، لیکن اگر صحیح عضو کو دھونے میں زخمی عضو پر بھی پانی پہنچتا ہے تو تیمم کر لے۔ یعنی ہاتھ ہی مثلا زخمی ہیں اور منہ کے اوپر پانی کیسے ڈالے وہ جب ہاتھ ہی زخمی ہے، تو اس لیے اب تیمم کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی کیا صورت ہوگی وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا صحت کے دیر سے ہونے کا خوف تو نہیں۔ مریض کو یعنی پانی کو استعمال کرنے سے اس کے مرض بڑھ جانے یا صحت کے دیر سے ہونے کا خوف تو نہیں، لیکن خود وضو کرنے پر قدرت بھی نہیں، تو اگر کوئی خدمت کرنے والا ملے یا دستور کے مطابق اجرت دے کر ملتا ہے اور وہ مریض خدمت گار کو اجرت دے سکتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی جو ہے پیسے ہیں، یا اس کے پاس ایسا شخص ہو کہ اگر اس سے مدد لے گا تو وہ مدد کرے گا، تو یہ مریض تیمم نہ کرے، اس لیے کہ وہ پانی کے استعمال پر قادر ہے
اور اگر ایسی کوئی صورت بھی نہ ہو سکے تو تیمم کرے. یعنی کہ ایسی صورت نہ ہو سکے مطلب کہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو وہ کہے گا کہ اس کو تیمم کرو، پانی سے وضو کروا دے، کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں وضو نہ کرے بلکہ تیمم کر لے، کیونکہ کر ہی نہیں سکتا وضو وہ. مسئلہ اگر غسل کرنا نقصان کرتا ہو اور وضو نقصان نہ کرے تو غسل کی جگہ تیمم کرے. پھر اگر غسل کے تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرنا چاہیے. اور اگر غسل کے تیمم سے پہلے کوئی بات وضو توڑنے والی بھی پائی گئی اور پھر غسل کا تیمم کیا ہو تو یہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے. جی یہ مسئلہ، یعنی پانی مل گیا تھا، تیمم کیا ہوا تھا، پانی مل گیا. اگر تو پھر تیمم وضو کا کیا تھا اور پانی بھی اتنا ملا ہے جس سے وضو ہو سکتا ہے تو وضو والا تیمم ٹوٹ گیا. لیکن اگر تیمم کیا ہوا تھا غسل کا اور پانی ملا وضو کا تو پھر جو غسل والا تیمم ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ برقرار رہے گا. پھر جب اس کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹے، یعنی کوئی ایسی چیز پائی جائے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو پھر وہ اس پانی سے صرف وضو کر لے، پھر تیمم نہ کرے. لیکن جو غسل والا اس نے تیمم کیا ہوا ہے اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک غسل کے لیے پانی نہ مل جائے. پانی نکالنے کا سامان نہ ہونا، یہ 5ویں شرط تھی تیمم کے لیے. مسئلہ مسافر جب کنویں پر پہنچے اور اس کے پاس ڈول، رسی یا دونوں ہی نہ ہوں تو تیمم کرے. اسی طرح اگر ڈول تو ہو لیکن ناپاک ہو تب بھی تیمم کرے، جبکہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی پانی نکالنا ممکن نہ ہو. اب کنویں سے پانی کیسے نکالے؟ نہ تو اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی ڈول ہے، نہ رسی ہے، جو ہے وہ ناپاک ہے، تو اس لیے اب تیمم کرے. مسئلہ اگر مٹکے وغیرہ میں پانی ہو لیکن کوئی چیز پانی نکالنے کی نہ ہو اور مٹکا جھکا کر بھی پانی نہ لے سکتا ہو اور ہاتھ نجس ہوں یعنی ناپاک ہوں، یعنی ہاتھ اندر ڈال کر چلو بھی نہیں بھر سکتا، ہاتھ ناپاک ہوں، اور کوئی دوسرا شخص ایسا نہ ہو جو پانی نکال دے یا اس کے ہاتھ دھلا دے، اور کوئی کپڑا اور رومال بھی نہ ہو جو مٹکے میں ڈال کر باہر نکالے اور کپڑے سے گرتے ہوئے پانی سے ہاتھ دھو لے، تو ایسی حالت میں تیمم درست ہے. تیمم یعنی مٹکا فکس ہے کسی جگہ پر، یہ بہت بڑا ہے جس کو وہ جو ہے نا وہ انڈیل نہیں سکتا، اور ہاتھ ناپاک ہیں، ہاتھ بھی نہیں اس میں ڈال سکتا، نہ کوئی کپڑا ہے ایسا جس کو وہ کپڑے کو پانی میں بھگوئے گا تو وہ خشک کپڑے کو ہاتھ سے پکڑ کے رکھے گا یعنی ایک کنارے سے، اور ایک کنارہ کپڑے کا اس میں ڈالے گا مٹکے میں، تو خشک جہاں سے اس نے پکڑا ہوا ہے اس کو ویسے ہی باہر لائے گا. جو پانی ٹپک رہا ہوگا پہلے اس سے ایک ہاتھ دھو لے گا، جو دھل چکا ہاتھ وہ پاک ہو گیا، اب اس سے وہ دوبارہ دوسرا کپڑا، اس جو پاک ہاتھ ہے اس سے کپڑا پکڑ سکتا ہے اور اس کو پانی میں ڈال بھی سکتا ہے. تو ایسے صورت میں ایک ہاتھ بھی دھو کر اس کو جو ہے نا وہ کام چلا سکتا ہے. اچھا مسئلہ اگر پانی مول بکتا ہے تو اگر اس کے پاس دام نہ ہو یعنی پیسے نہ ہوں تو تیمم کر لینا درست ہے، اور اگر دام پاس ہوں اور سفر کے کرایہ کی ضرورت سے زیادہ بھی ہوں تو خریدنا واجب ہے. البتہ اگر اتنا گراں بیچے یعنی اتنا مہنگا بیچے کہ اتنے دام کوئی لگا ہی نہیں سکتا تو خریدنا واجب نہیں، تیمم کر لینا درست ہے. یعنی اس کے پاس پیسے اتنے ہیں، اگر پانی خریدے گا تو سفر کیسے کرے گا، یا دینے والا اتنا مہنگا دے رہا ہے کہ اتنا کوئی ریٹ لگاتا ہی نہیں ہے جتنا اس نے لگا رکھا ہے، تو اب اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ خریدے بلکہ تیمم کر سکتا ہے. اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو تو اپنے جی کو دیکھے، اگر اندر سے دل کہتا ہو کہ اگر میں مانگوں تو پانی مل جائے گا تو بے مانگے ہوئے تیمم کر لینا درست نہیں، اور اگر اندر سے دل یہ کہتا ہو کہ مانگنے سے یہ شخص پانی نہ دے گا تو بے مانگے بھی تیمم کر لے، نماز پڑھ لینا درست ہے. لیکن اگر نماز کے بعد اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ اس نے جو سوچا تھا دل میں خیال، اس کا خیال غلط تھا. اس نے سوچا تھا کہ مانگوں گا نہیں دے گا، نماز پڑھنے کے بعد تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد جب اس سے مانگا یا اس نے ویسے ہی دے دیا تو اب تو اس کا خیال غلط تھا، اس لیے اب دوبارہ اس سے تیمم کرے اور وضو کرے اور نماز پڑھے. نمبر 6 ایسی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف جس کا متبادل نہ ہو.
جیسے عیدین کی نماز، نماز جنازہ اور سورج و چاند گرن کے وقت کی نماز، یہ نمازیں ایسی ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ نہیں پڑھی جاتی، ان کا متبادل کوئی نہیں ہوتا ان نمازوں کا۔ مسئلہ عید کی نماز میں اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وقت جاتے رہنے کا خوف نہ ہو تو امام کے واسطے تیمم جائز نہیں، اور اگر وقت چلے جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔ یہ امام کے لیے یہ مسئلہ پہلے بیان فرمایا کہ نماز عید کا وقت جو ہے وہ اگر تو اتنا رہ گیا ہے کہ اگر وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا، جلدی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، عید کی نماز پڑھا دے۔ لیکن اور عید کی نماز کا وقت کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے نماز کے اوقات میں آ رہی ہے۔ مسئلہ مقتدی کو اگر یہ خوف نہ ہو کہ وضو کرنے میں عید کی نماز فوت ہو جائے گی تو تیمم جائز نہیں، ورنہ جائز ہے۔ یعنی نماز کھڑی ہو رہی ہے بالکل جماعت عید کی، اور اگر وضو کرے گا تو جماعت ہی نکل جائے گی، اب اس کے لیے تیمم جائز ہے، تیمم کر کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، کیونکہ عید کی نماز اسی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ جب عید کی جماعت نکل جائے تو اس کے بعد اکیلا انسان عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، عید کی نماز اکیلے ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے جماعت ضروری ہے۔ مسئلہ اسی طرح مقتدی نے وضو سے نماز عید شروع کی، پھر وضو ٹوٹنے کا خوف ہو کہ وضو کرنے جائے گا، تو جماعت نہ ملے گی تو تیمم کر کے بنا کر لے۔ یعنی نماز کے دوران ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب سوچ رہا ہے کہ اگر وضو کرنے جائے گا تو جماعت گئی، تو جلدی سے سائڈ پر جو ہے نا وہ فرش وغیرہ آگے چیزیں آ رہی ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کرے وہ جلدی سے دوبارہ شریک ہو جائے تاکہ اس کی جماعت فوت نہ ہو۔ کیونکہ عید بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ مسجدوں میں عید ہوتی ہے تو وضو خانہ بالکل پاس ہوتا ہے، تو انسان جلدی سے وضو کر کے شریک ہو سکتا ہے، امام قرات کر رہا ہے، قرات کرتے کرتے امید ہوتی ہے کہ مل جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ عید گاہ ہوتی ہے، اس میں وضو کا انتظام نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت دور ہوتا ہے، تو ایسے صورتوں میں اگر وہ وضو کرنے جائے گا دور، اپنے گھر جائے گا یا کسی قریب وضو والی جگہ پہ جائے گا اور واپس آئے گا اتنے میں جماعت تو نکل چکی ہوگی، اس لیے اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ آج کل عید کی نماز جگہ جگہ ہوتی ہے اور مختلف وقتوں میں ہوتی ہے، تو اگر دوسری جگہ جماعت ملنے کی امید ہو تو وضو کے ساتھ دوسری جگہ جا کر جماعت سے نماز پڑھ لے۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ تیمم اس وقت کرے جب کسی اور مسجد میں اس کو عید کی نماز نہیں ملے گی، پورے گاؤں میں یا پورے علاقے میں وہی ایک آخری جگہ رہ گئی ہے یا ایک ہی جگہ ہے وہی، تو پھر اگر جماعت کے فوت ہونے کا خوف ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 3، پاک مٹی یا مٹی کے جنس پر مسح کرنا، یہ بھی جو ہے نا وہ تیسری شرط، اس کی جو مسح کی ابتدائی جو بنیادی شرطیں تھیں ان میں سے تیسری شرط یہ آ گئی۔ مسئلہ وضو کے سوا اور جو چیز مٹی کی قسم سے ہو اس پر بھی تیمم درست ہے، جیسے مٹی، جی مسئلہ ہے زمین کے سوا اور جو چیز مٹی کی قسم سے ہو اس پر بھی تیمم درست ہے، جیسے مٹی، ریت، پتھر، گچ، چونا، ہڑتال، سرما، گیرو وغیرہ، یہ مختلف زمین کی دھاتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، یہ چونا ایک قسم ہے، ہڑتال بھی ایک چونے کی ہی ایک قسم ہے، یہ کلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ریڈ رنگ کا ہوتا ہے یا واللہ عالم کس رنگ کا ہوتا ہے۔ گیرو بھی ہے، یہ بھی جو ہے نا گلابی رنگ کے ہوتا ہے، یا ایسی ہی کوئی مٹی ہوتی ہے، جس طرح چونا سفید رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا دوسری چیزیں دوسرے رنگوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بہرحال یہ زمین کی قسم ہے، ان سے وضو کرنا جائز ہے، تیمم کرنا جائز ہے۔ اور جو چیز مٹی کی قسم سے نہ ہو اس سے تیمم درست نہیں، جیسے سونا، چاندی، گیہوں یعنی گندم، رانگا جو ہے نا یہ میں نے دیکھا ایک لغت میں اس کا معنی سیسا لکھا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ جس طرح لوہا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ رانگا، لکڑی، کپڑا اور اناج وغیرہ، ان سے تیمم نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ اناج زمین سے پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے تیمم درست نہیں۔ البتہ اگر ان چیزوں پر گرد اور مٹی لگی ہو اس وقت ان پر تیمم درست ہے۔ ہاں جی یہ بھی ہے کہ مٹی کا ایک تختہ ہے، مثلاً لکڑی کا تختہ ہے، اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، یعنی گرد پڑی ہوئی ہے اس قدر کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ مارے گا تو ہاتھ کے اوپر وہ گرد لگ جائے گی، تو اب اس گرد سے چونکہ وہ تیمم کرے گا تو تیمم جائز ہے، وہ لکڑی سے نہیں کر رہا، وہ گرد سے کر رہا ہے، وہ تیمم درست ہو جائے گا۔ تنبیہ
جو چیز نہ آگ میں جلے نہ گلے وہ چیز مٹی کی قسم سے ہے، اس پر تیمم درست ہے، اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یا گل جائے اس پر تیمم درست نہیں۔ اسی طرح راکھ پر بھی تیمم درست نہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے۔ جو چیز جل جائے یا گل جائے آگ سے اس پر تیمم درست ہے، درست نہیں، اور جو چیز گل جائے یا سڑ جائے مطلب آگ سے جل جائے اس سے تیمم جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس سے مستثنا ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں۔ اگرچہ راکھ جلتی اور پگھلتی نہیں، یعنی جو راکھ ہوتی ہے وہ مزید اس کو اگر جلایا بھی جائے تو راکھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا، راکھ جلتی اور پگھلتی نہیں، مگر پھر بھی اس پر تیمم درست نہیں۔ اور چونا اگرچہ جل جاتا ہے پھر بھی اس پر تیمم درست ہے، اور یہ دونوں چیزیں مذکورہ ضابطے سے مستثنا ہیں۔ چونا چاہے پتھر کا ہو یا کنکر کا، دونوں ایک ہی حکم ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی دونوں پر تیمم درست ہے۔ مسئلہ، تانبے کے برتن، تکیے، گدے وغیرہ کپڑے پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ اگر اس پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے خوب اڑتی ہے اور ہتھیلیوں میں خوب اچھی طرح لگ جاتی ہے تو تیمم درست ہے، اور اگر ہاتھ مارنے سے تھوڑی تھوڑی سی گرد اڑتی ہو تو اس پر تیمم درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پھر کپڑے ہی ہے، تھوڑی تھوڑی جو گرد اڑ رہی ہے وہ تیمم کے لیے کافی نہیں۔ ہاں پوری تہ جمی ہوئی ہے، اس کے اوپر تہ نظر آ رہی ہے گرد کی، اور اس کے اوپر آپ نے ہاتھ مارا تو وہ اڑ رہی ہے، اچھی طرح اڑ رہی ہے اور ہاتھ کو بھی اچھی طرح لگ رہی ہے، پھر اس پر تیمم درست ہے۔ مسئلہ، مٹی کے گھڑے وغیرہ پر تیمم درست ہے، چاہے اس میں پانی بھرا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس پر روغن پھرا ہوا ہو تو تیمم درست نہیں۔ جی روغن یعنی وہ جو چکنی کلی ہوتی ہے اس کے اوپر، مٹکے کے اوپر جتنے حصے پر وہ ہے اس ایریے پر تیمم درست نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے علاوہ جو باقی ایریا ہے کچا گھڑا جسے کہتے ہیں وہ اگر ہے تو اس سے تو بالکل تیمم جائز ہے، اور اس کے علاوہ اگر پکا بھی ہے تو اس کے اوپر کلی نہیں پھری ہوئی پھر بھی اس سے تیمم جائز ہے۔ مسئلہ، اگر پتھر پر بالکل گرد نہ ہو تب بھی تیمم درست ہے، اور اگر پانی سے خوب دھلا ہوا ہو تب بھی تیمم درست ہے۔ ہاتھ پر گرد کا لگنا کچھ ضروری نہیں، اسی طرح پکی اینٹ پر بھی تیمم درست ہے۔ جی یہ بھی ایک چیز خیال ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پتھر کے اوپر تو مٹی تھی نہیں، ہم نے اسے تیمم کر لیا تو تیمم درست ہو جاتا ہے۔ یہ دیوار کے اوپر جس پر چونا پھرا ہوا ہوتا ہے اس دیوار سے بھی تیمم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مٹی کی جنس ہے، جیسے کہ شروع میں بتا دیا گیا۔ مثلا جیسے کہ شروع میں مسائل میں آیا تھا نا کہ مسجد میں ہے، اگر اچانک اس کو حاجت ہو گئی نہانے کی تو قریب دیوار پہ تیمم کر کے پھر مسجد سے نکل جائے، بشرطے کہ دیوار کے اوپر کوئی پیلنگ نہ ہوئی ہو یا ایسی مطلب کوئی چیز نہ ہو، بلکہ چونا ہو یا اس طرح کا چیز ہو۔ آگے اس میں آ جائے گا، مزید آگے چیزیں آ رہی ہیں کہ جس پر تیمم درست نہیں ہے، مثلا ایسی ٹائل ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ پلاسٹک کی کوئی ایسی تہ جمی ہوئی ہے، پھری ہوئی ہے، اسے تیمم درست نہیں ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے، متفرقات میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اچھا جی، پکی اینٹ سے بھی، یعنی جو آگ میں پکی ہوئی اینٹ ہے نا اس سے بھی تیمم درست ہے۔ بعض لوگ اس سمجھتے ہیں کہ آگ میں پک جانے کی وجہ سے اب اس اینٹ سے تیمم درست نہیں ہے، لیکن اس سے تیمم درست ہے، جائز ہے۔ مسئلہ، اگر زمین پر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست پڑ گئی اور دھوپ سے سوکھ گئی اور بدبو بھی جاتی رہی تو وہ زمین پاک ہو گئی، اس پر نماز درست ہے، لیکن اس زمین پر تیمم کرنا درست نہیں جبکہ معلوم ہو کہ یہ زمین ایسی ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو وہم نہ کرے، یعنی معلوم نہیں ہے کہ زمین پتہ نہیں کس نے پیشاب کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، شک میں پڑا ہوا ہے، تو ایسی چیزوں کا وہم نہ کرے۔ اگر تو یقین ہے کہ یہاں پر پیشاب کیا تھا اور اسمیل آ رہی ہے تو وہاں تو نہ نماز جائز ہے نہ تیمم جائز ہے، لیکن اگر وہ خشک ہو گیا، اس کی اسمیل بھی ختم ہو گئی تو وہاں نماز جائز ہے۔ لیکن تیمم کے لیے یہ ہے کہ اس جگہ سے تیمم نہ کرے جہاں پر پیشاب کیا ہوا ہے، اگرچہ خشک ہو چکا ہے، یقین ہو، لیکن اگر صرف شک ہے کہ یہاں شاید کسی نے پیشاب ہی کیا ہو تو شک کا اعتبار نہ کرے بلکہ تیمم کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسمیل وغیرہ نہ آ رہی ہو۔ مسئلہ، یعنی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ہے کیچڑ زمین کیچڑ والی ہے تو اور پانی نہیں ہے کہیں پر، تو اب وہ تیمم کرنا چاہتا ہے تو اگرچہ کیچڑ سے اگر تیمم کرے گا ہو تو جائے گا، لیکن وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کہیں کیچڑ کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے تو یہ ترکیب کرے کہ اپنے کپڑے میں کیچڑ بھر لے، جب سوکھ جائے تو اس سے تیمم کر لے،
البتہ اگر نماز کا وقت ہی نکلا جاتا ہو تو اس وقت جس طرح بن پڑے، یعنی جس طرح ہو سکے، تر سے یا خشک سے تیمم کر لے، نماز قضا نہ ہونے دے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے کے اوپر جو ہے نا وہ کیچڑ لگا لیا کپڑے کے ایک سائڈ پہ، اتنے کے ایریے پہ کیچڑ لگا لیا جتنے کے اوپر 2 ہاتھ اچھی طرح لگ سکتے ہیں، 2 ہاتھ پوری ہتھیلیوں کے ساتھ اچھی طرح لگ سکتے ہیں، اتنی جگہ پر اپنے کپڑے کے اوپر کیچڑ کی ایک باریک تہ ہے، وہ چاہے وہ صرف لگا لے، اس کو تھوڑی دیر ہوا میں رکھے گا، وہ خشک ہو جائے گا، خشک ہونے کے بعد وہ بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ مٹی کی تہ ہے۔ اب اس کے اوپر اگر تیمم کرے گا تو وہ تیمم کرنے سے وہ کیچڑ ہاتھ کے اوپر نہیں لگے گا، وہ منہ کے اوپر پھیرے گا تو منہ بھی اس کا گندا اس طرح نہیں، شکل نہیں بگڑے گی۔ لیکن اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو اب اس کو مجبوری بھی ہے، کیچڑ یعنی وہ مٹی والا مٹی ہے، پانی ملی ہوئی مٹی ہے، تھوڑا سا گیلی گیلی جس طرح مٹی ہوتی ہے، اب اسے تیمم کر کے نماز پڑھے، نماز بہرحال قضا نہ ہونے دے۔ نمبر 4، مسح پورا کرنا۔ مسح یعنی جو ہاتھ پھیرنا ہے تیمم میں وہ پورا پھیرنا، کہیں پر بھی کوئی بھی جگہ جو ہے نا وہ رہ نہ جائے۔ مسئلہ مسح اس طرح کرے کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا۔ بال برابر، بال کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے جب ہاتھ تیمم کا آگے طریقہ جب آئے گا اس میں غور سے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، اپنے سننا ہے کہ اس طرح سے تیمم کرنا ہے کہ بالکل سارا جو جہاں ہاتھ پھیرنا ہے اچھی طرح ہاتھ پھیر جائے، کچھ بھی جگہ جو ہے نا رہ نہ جائے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے اس کا مسح نہ کرے تو تیمم صحیح نہیں ہوا۔ اسی طرح دونوں نتھوں کے درمیان جو پردہ ہے اس پر بھی مسح کرے۔ جی یہ جو ناک ہے، ناک کے درمیان جو یہ جو پردہ ہے، جو 2 سوراخوں کے درمیان میں پردہ ہوتا ہے، ناک کے دونوں سوراخوں کے درمیان میں، اس کا جو سامنے والا حصہ جو نظر آ رہا ہے اس پر بھی تیمم کرے۔ جب ہاتھ پھیرنا ہے تو اچھی طرح سے یہاں پر بھی ہاتھ پھیر کر لائے تاکہ وہ جو ہے نا وہ رہ نہ جائے۔ مسئلہ تیمم میں تنگ انگوٹھی، کنگن اور چوڑیاں وغیرہ نکال دینا ضروری ہے تاکہ مسح پوری طرح ہو جائے۔ ان کو محض حرکت دینا کافی نہیں بلکہ اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے نیچے بھی مسح کرے۔ ہاں وضو میں تو یہ ہے نا کہ صرف ہلائے گا تو پانی خود بخود اس کے نیچے پہنچ جائے گا، لیکن تیمم میں جو مسح کرنا ہے تو وہ ہلانے سے کیا ہوگا، پھیرا تو ہے نہیں ہاتھ وہاں پہ، اس لیے گھڑی، کنگن کچھ بھی اگر ایسا پہن رکھا ہے اس کو اتار دے تاکہ جب اس کے اوپر ہاتھ پھیرے تو جو اس کے نیچے والی جگہ اس پر بھی اچھی طرح ہاتھ پھر جائے۔ کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کرنا۔ مسئلہ پورے ہاتھ یا اکثر ہاتھ سے مسح کرے، اور اکثر کا مطلب یہ ہے کہ 3 انگلیوں یا زیادہ سے مسح کرے، 1 یا 2 انگلیوں سے مسح جائز نہیں۔ یہ بھی ہے کہ پورے ہاتھ سے اول تو مسح کرنا ہے جیسے کہ مسح کے طریقہ میں آگے آ رہا ہے، اور اگر پورے ہاتھ سے مسح نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو کم از کم 3 انگلیوں کو لگانا ضروری ہے، 3 انگلی لازمی لگائے۔ نمبر 6، پانی کے گمان کے قریب پر اس کو طلب کرنا۔ مسئلہ جس مسافر کو کسی علامت سے یہ گمان ہو کہ پانی قریب ملے گا، مثلا سبزہ نظر آئے یا پرندے گھومتے ہوں یا کسی متقی آدمی نے خبر دی کہ پانی قریب ہے، تو اس کو اتنی دور تک پانی تلاش کرنا اور طلب کرنا ضروری ہے کہ خود اس کو جان و مال کا نقصان نہ ہو، ضرر نہ ہو، اور ساتھیوں کو انتظار کی مشقت نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو طلب کرنا واجب نہیں، یعنی اگر نقصان کا اندیشہ ہے، ساتھی پریشان ہوں گے تو پھر پانی کو طلب کرنا، تلاش کرنا لازم نہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو اندازہ بھی ہے کہ پانی کہیں قریب ہے، پرندے نظر آ رہے ہیں وغیرہ، یا سبزہ نظر دور سے سبزہ نظر آ رہا ہے، یہاں کہیں پانی ہوگا، تو وہاں پانی کی تلاش کرے۔ مسئلہ خود طلب کرنا بھی لازمی نہیں بلکہ اگر کسی دوسرے سے تلاش کرایا تب بھی کافی ہے۔ کسی کو بھیج دیا، یار دیکھ کے وہ پانی ہے، اس نے آ کر بتا دیا یار پانی وہاں نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔